خطے میں جب بھی کوئی انقلابی تحریک اٹھی ہو یا جب بھی کوئی انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہوا ہو، وہ طلباء کے بغیر ممکن نہیں ہے. ہماری یہ جو مارنگ بلوچ صاحبہ ہے وہ تو ایک بی ایس او سے ہوتی ہوئی پھر بی ایس او آزاد آج بیساکھ چلا رہی ہے، جو ایک اسٹوڈنٹ تنظیم ہے. ابھی بلوچ یکجہتی کمیٹی میں وہ تبدیل ہوئی. جبری گمشدگی جو ہمارے یہاں کے سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہم اس تحریک کا یہی مقصد ہوگا کہ اس کے بارے میں بھی ہم باس پرسی کریں گورنمنٹ سے کہ کل نیکٹا نے ایک خط جاری کیا ہے، ایک سرکولر جاری کیا ہے. اس کے ذریعے بتایا گیا ہے چیف سیکرٹریز کو، تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز کو، کہ پی ٹی آئی خدا نخواستہ طلباء کے ذریعے کوئی ایسی تحریک چلا رہی ہے کہ جو انتشار پھیلانا چاہتی ہے یا اسے کوئی ملک دشمن ایجنسی سپورٹ کر رہی ہے. میں نیکٹا سے بھی کہتا ہوں کہ آپ تو ایک ذمہ دار ادارہ ہے اس ملک کے، یہ تحریک ہم نے سٹارٹ ہی نہیں کیا ہے. آپ نے کیسے جانچ لیا کہ یہ ملک دشمن ایجنسیوں سے خدا نخواستہ ملے ہیں یا ملک میں انتشار پھیلائے گی؟ تو یہ ایک ذمہ دار ادارے کی سٹیٹمنٹ ہے پاکستان کی. ملک بھر میں طلباء تحریک چلانے کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا تھا، جس کا باقاعدہ اعلان انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے مرکزی صدر چودھری ارسلان صاحب نے 2 دن پہلے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کے ذریعے کیا تھا. ساتھی حضرات، اس طلباء تحریک کا بنیادی مقصد یا بنیادی نکات ہے وہ میں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. پہلی نکتہ جو ہماری یا پہلی مقصد جو اس طلباء تحریک چلانے کی ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی. آپ سب جانتے ہیں کہ 75 سال سے اس ملک میں آئین لکھا ہوا تو موجود ہے، پرنٹ پہ تو موجود ہے، لیکن عملی طور پر یہ ملک میں عملی نہیں ہے، نافذ العمل نہیں ہے. اس کے لیے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن تمام طلباء کو متحد کر کے ایک طلباء تحریک چلائیں گے. دوسری جو ہماری نکتہ ہے وہ ہے عمران خان اور دیگر سیاسی اسیران کی رہائی. آپ سب جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب ناجائز طور پر 1 سال جو 5 اگست جو ابھی گزرا، اس کو 1 سال مکمل ہوا. عمران خان کو اس ریاست نے ناجائز طور پر قید تنہائی میں رکھا ہے. اس کے لیے، اس کی رہائی کے لیے ہم جدوجہد کریں گے. تیسری جو ہماری نکتہ ہے وہ یہ ہے، مقصد یا نکتہ کہے، ملک بھر کی تمام جامعات میں طلباء یونین کی بحالی. ہم چاہتے ہیں کہ جو ضیاء صاحب نے 1983 میں طلباء یونین پر جو پابندی لگائی تھی کہ طلباء سیاست نہیں کریں گے یا طلباء یونین نہیں بنائیں گے، تنظیم نہیں بنائیں گے تعلیمی اداروں میں، اس کی بحالی ہم چاہتے ہیں کہ آئین پاکستان میں دوبارہ ہو جائے. اس کے بعد ملک بھر کے تمام کالجز اور جامعات میں جو پس لیا جا رہا ہے وہ بالکل کسی متوسط طبقے سے جو طالب علم تعلق رکھتے ہیں اس کی بس سے باہر ہے. بلوچستان یونیورسٹی کے جو پسز آپ جانتے ہیں، پہلے ہمیں مفت پڑھایا جاتا تھا، آج کل ایک سیمسٹر کے وہ 30,000 روپے لیتے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ آنے جانے کا کرایہ ہی برداشت کر لے، پہلے تو ہاسٹل میں ہی جگہ نہیں ملتا ہے، وہ ہاسٹل باقاعدہ سے ہاسٹل بھی لیتے ہیں، بازار میں کمرے بھی کرائے پہ لیتے ہیں، اور پھر یہ 30,000 یا 34,000 جو اس کے سیمسٹر فیس ہے اس کو 30% کم کیا جائے. ہمارے بلوچستان کا جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ویسے تو پورے ملک کا مسئلہ ہے، اغوا جبری گوشدگی، جسے اغوا برائے تاوان بھی کے کیسز بھی آتے ہیں. جبری گوشدگی جو ہمارے یہاں کے سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہم اس تحریک کا یہی مقصد ہوگا کہ اس کے بارے میں بھی ہم باس پرسی کریں گورنمنٹ سے. اور چھٹی جو ہماری مطالبہ ہے وہ بلوچستان میں امن و امان کی قیام ہے. تو ساتھی حضرات، اس طلباء تحریک کو ملک بھر میں بالخصوص بلوچستان میں کامیاب کرنے کے لیے ہم انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن تمام طلباء تنظیموں کے پاس جائیں گے. انشاءاللہ تمام طلباء تنظیموں کو اکٹھا کریں گے. اس پلیٹ فارم پہ ہماری رابطے ہے، ابھی اس سے پہلے بھی ہمارے رابطے تھے طلباء تنظیموں سے. آپ کو پتہ ہے ہماری ایک الائنس بنی ہے پاکستان تحریک انصاف کی دیگر پارٹیوں سے، ان کی طلباء تنظیموں کے ساتھ ملیں گے اور باقی تمام طلباء تنظیموں کو متحد کر کے انشاءاللہ ہم اس تحریک کو کامیاب کرائیں گے. صافی حضرات، آپ لوگ کی توسط سے بلوچستان کی تمام طلباء و طالبات سے میں یہ اپیل کرتا ہوں یا یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے جو بلوچستان کے طلباء و طالبات ہیں کہ یہ بھی جانتے ہیں ہمارے طلباء و طالبات کے دنیا کی کسی بھی کونے میں، دنیا کی کسی بھی خطے میں
جب بھی کوئی انقلابی تحریک اٹھی ہو یا جب بھی کوئی انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہوا ہو وہ طلباء کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ حال ہی میں بہت سے واقعات ہوئے ہیں، بلوچستان میں جو طریقے چل رہے ہیں سارے طلباء تنظیم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہی ایڈ کر رہے ہیں۔ ہماری یہ جو مارنگ بلوچ صاحبہ ہے وہ تو ایک بی ایس او سے ہوتی ہوئی پھر بی ایس او آزاد آج بیساکھ چلا رہی ہے جو ایک اسٹوڈنٹ تنظیم ہے، ابھی بلوچ یکجہتی کمیٹی میں وہ تبدیل ہوئی۔ اس طرح کے بلوچستان کے جو سارے مائناز سیاستدان ہیں وہ طلباء ہی سے زمانہ طالب علمی سے ہی سیاست سے منسلک تھے۔ تو جب تک طلباء کسی تحریک میں شراکت دار نہیں ہوتے ہیں، حصہ نہیں لیتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ وہ تحریک کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتی، تو ہم طلباء سے یہ گزارش کرتے ہیں انصاف فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے کہ آئے مل کے اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے، آئین کی بحالی کے لیے، طلباء یونین کی بحالی کے لیے ہم سب مل کر اس ملک میں جدوجہد کریں، ہم سب مل کر ایک دوسرے کے شانہ بشانہ جدوجہد کریں تاکہ اس بحران کی صورتحال سے ہم نکل جائے۔ ایک اور بات جو میں آپ کی ہوش گزار کرانا چاہتا ہوں صافی حضرات کہ کل نیکٹا نے ایک خط جاری کیا ہے، ایک سرکولر جاری کیا ہے، اس کے ذریعے بتایا گیا ہے چیف سیکرٹریز کو، تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز کو کہ پی ٹی آئی خدا نخواستہ طلباء کے ذریعے کوئی ایسی تحریک چلا رہی ہے کہ جو انتشار پھیلانا چاہتی ہے یا اسے کوئی ملک دشمن ایجنسی سپورٹ کر رہی ہے۔ میں نیکٹا سے بھی کہتا ہوں کہ آپ تو ایک ذمہ دار ادارہ ہے اس ملک کے، یہ تحریک ہم نے سٹارٹ ہی نہیں کیا ہے، آپ نے کیسے جانچ لیا کہ یہ ملک دشمن ایجنسیوں سے خدا نخواستہ ملے ہے یا ملک میں انتشار پھیلائے گی؟ تو یہ ایک ذمہ دار ادارے کی سٹیٹمنٹ ہے پاکستان کی۔ تو آپ خود اندازہ کر لیں صافی حضرات کہ یہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں یا ہم دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ دہشت گردی تو آپ پھیلا رہے ہیں کہ آپ ایک نیتے اسٹوڈنٹس جو ہماری ان مطالبات میں اگر کوئی غیر آئینی مطالبہ ہے تو صافی حضرات آپ بتائیں۔ تو پھر یہ جو سرکولر اس نے جاری کیا ہے یہ انتہائی غیر مناسب، غیر آئینی، ایک غیر مہذب ہم اسے کہہ سکتے ہیں، ایک ناجائز سرکولر اس نے جاری کیا ہے۔ ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں انصاف فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے۔ ادارے ایسے نہ کرے، ادارے ذمہ داری کا ذمہ دار ادارے ہیں، وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرے۔ اس طرح غیر ناجائز، اس طرح غیر پالتو سرکولر جاری کر کے آپ ایک پرامن ایک آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے طلباء تحریک کو آپ نقصان پہنچا رہے ہو، تو یہ نامناسب ہے، اس کے ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ تو آج یہ ہماری گزارشات تھی جو آپ کے ہوش گزار کروائے۔ یہ ملک ایک جمہوری ملک ہے، اس میں اس کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہر فرد کو سیاسی پارٹی بنانے، سیاسی تحریک چلانے کی اجازت ہے۔ ہم یہ 6 مطالبے ہم نے آپ کے سامنے رکھے، کیا اس ملک میں آئین کی پامالی نہیں ہو رہی ہے؟ چیف سپریم کورٹ نے بار بار کہا کہ الیکشن کراؤ کے پی اور پنجاب میں بار بار الیکشن کمیشن نے اس پہ کان نہیں دھرائے۔ تو اس طرح کی آئین کی یہ جو ابھی ہماری جج صاحبان نے، جسٹس صاحبان نے سپریم کورٹ کے جو اختلافی نوٹس جو انہوں نے لکھا ہے اس میں سراسر اس نے لکھا ہے اداروں کو اکسا رہے کہ اس فیصلے کو نہ مانے جو میجارٹی سے آیا ہے سپریم کورٹ سے، کہ ججز کی جو میجارٹی سے جو فیصلہ آیا ہے۔ تو آئین تو 75 سال سے اس ملک میں پامال، تو کیا یہ غیر آئینی مطالبہ ہے؟ عمران خان اور سیاسی اسیران، عمران خان کی کردار کا آپ کو پتہ ہے، 72 سال اس کی زندگی ہے، 26 سال اس نے سیاست میں گزارے، اس سے پہلے ایک ایف آئی آر اس پہ نہیں ہے، ایک ایف آئی آر اس پر نہیں ہے۔ جب بھی جیسے ہی وہ وزیر اعظم کی کرسی سے اترتے ہیں اس کو عبرت کی نشان بنانے کے لیے یا آپ کی بات کرنے پر اس پر 200 ایف آئی آر کاٹے جاتے ہیں۔ تو سیاسی اسیران ہے، اس ملک کی تاریخ کا سب کو پتہ ہے۔ ملک بھر میں جامعات میں یونین کی بحالی، یہ تو اب ایک آئینی مطالبہ ہے جو ضیاء صاحب، ایک جنرل صاحب نے اس کو پابندی لگائی تھی، آئینی مطالبہ ہے۔ اس کے لیے اگر ہم جدوجہد کریں، روڈ بلاک کریں، مظاہرہ کریں، تو یہ تو پرامن طریقے سے آئین کے اندر رہتے ہوئے ایک غیر آئینی تو نہیں ہو سکتی۔ باقی جو ہماری گمشدگان ہیں، جو اغوا ہوئے ہیں، جو جبری گمشدہ لوگ ہیں، اس کے بارے میں اگر ہم باس فرض کر سکیں تو یہ تو آئینی مطالبہ ہے، اس میں میرے خیال سے کوئی ایسی مطالبہ نہیں ہے۔ تو ہم تو آئین کے اندر رہتے ہوئے ہماری پوری جدوجہد بحیثیت پارٹی یا انصاف فیڈریشن ہم پر امن رہے ہیں اور ہم نے آئین کے اندر ہی کیا ہے اور یہ بھی آئین کے اندر ہی ہے۔
جب یہ یونین پر پابندی لگائی گئی ضیاء صاحب کی طرف سے تو پھر طلباء مجبور ہو گئے سیاسی پارٹیوں کے ساتھ وہ الائنس کر بیٹھے. ہماری مجبوری ہے آج کل, یونین پر پابندی ہے, ہم پارٹی کی رسپانس پہ یا پارٹی کی بیک اپ پہ ہم اداروں میں جاتے ہیں. تو انشاءاللہ انصاف زون فیڈریشن یہ جو مطالبات ہم نے رکھے ہیں یہ ساری ملک کی طلباء کی مطالبات ہے. یہ اس میں ہماری کوئی ایسی مطالبہ نہیں ہے کہ صرف ہماری ذاتی مطالبہ ہے یا ہماری پارٹی کی صرف مطالبہ ہے. سیاسی اسیران صرف ہماری نہیں ہے, علی وزیر کو بھی گرفتار کیا گیا ہے, اس طرح بہت سے سیاسی اسیران ہیں. یہ جو بلوچ ایگزیکٹو کمیٹی کے اسیران ہیں, سب کی ہم بات کریں گے انشاءاللہ. تحریک انصاف تو کسی ماس پہ ناکام نہیں ہوا ہے. جتنی کوششیں پاکستان تحریک انصاف کو مٹانے کے لیے کی گئی ہے, اگر یہ کسی اور پارٹی کے ساتھ کی ہوتی تو اس کا نام و نشان ہی ختم ہو جاتا. لیکن ہم نے 8 فروری کو ثابت کر دیا پاکستان تحریک انصاف نے کہ وہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے. ہمارے پاس ملک کی ساری عوام کھڑی ہے, ساری قوم کھڑی ہے, اور جلسے کی اجازت نہیں ہے. پھر بھی جب ہم جلسہ کرتے تو آپ دیکھتے ناکام تو ہم کسی صورت بھی نہیں ہوئے. عمران خان جیل میں بیٹھ کے بھی سب پہ باری پڑ رہا ہے, یہ تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے. یہ تحریک ہم طلباء کو متحد کرنے کے لیے, تمام طلباء کو متحد کرنے کے لیے انصاف زون فیڈریشن اپنی طرف سے یہ کر رہے ہیں. یہ پارٹی کی کوئی اس پہ وہ نہیں ہے کہ آپ کر لیں یا نہ کر لیں, یہ انصاف زون فیڈریشن خود سے اقدام اٹھا رہی ہے.